مناظرہ تقلید جائز ہے یا ناجائز؟ انسان اختی و غصیب غلطی بھی کرتا ہوں اور ثواب بھی ہوتا ہے، مجھے صحیح بھی ہوتا ہوں. فانظروا فی رائی، بس تم دیکھو میری رائے میں. فکلما وافق الکتاب و سنت، بس جب بھی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو فخذوا بھی، بس اس کو لے لو. فکلما لم یوافق الکتاب اور سنت، اور جب بھی کتاب اور سنت کے موافق نہ ہو فاترکوہ ہو تو اس کو ترک کر دو. اسی طرح اور بھی میں اخبار آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے نا مسائل منسوسہ، تو ہم انشاءاللہ یہ اس کی دلائل جاننے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ مسائل منسوسہ میں بھی تبدیل کرتے ہیں، حوالے پیش کریں گے. یہ آپ کی تقریر ترمذی اردو والی سے بتائیں گے انشاءاللہ، اردو والی سے بتائیں گے، اور اس کا اس مسئلے سے تعلق ہے. انشاءاللہ آپ کو اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. باقی وہ جو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے وہ تو آپ کس طرح امام دفاع کر رہے ہیں، فقہ کر رہے ہیں، پھر انہوں نے فقط دو کہا اتقاء کرو. انہوں نے پہلے تقلید کر استعمال کیا، پھر تقلید کر استعمال نہیں کیا. کیا اس میں فرق کیا، کیوں کیا اس میں؟ پہلے جو ہے نا غسل کرے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ احسان اس نے وہ سامنے رکھے گا کہ یہ جو ہے بغیر نظر کے دلیل میں اور اس کی اتباع کرے گا. تو آپ نے ہماری روایت کی ہے، میں نے آپ کے سامنے آپ کی مستند کتابوں سے، مالکیوں اور شافعیوں اور حنبلیوں کی کتابوں سے اور اجماع امت سے ثابت کر دیا کہ بغیر دلیل کے بات کو ماننا تقلید ہے. آپ کی اردو کی کتابوں میں ثابت کر دیا، اور پھر اس کا رات قرآن پاک کی 5 آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، اجماع سے اور صحابہ کے اقوال سے پیش کیا، ائمہ کے اقوال سے. اور اس سے پہلے ایک اور بات یاد ہے کہ آپ نے تھانوی صاحب کا حوالہ پیش کیا، آپ اپنے بزرگوں کے حوالے پیش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے کوئی پیش کیا تو آپ کو تکلیف ہوگی. یہ تھانوی صاحب وہی بزرگ ہیں جو کہتے ہیں یا ملفوظات میں ہماری مثال، یہی تکلیف کا مسئلہ یہ کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہے، اس کا مدار یہ عصا پر ہے، اگر وہ عصا لے کر نہ چلے تو خندہ کی میں گرے وہ ہم ہیں. تو یہ اندھے لوگوں کی باتوں کو پیش کرنا جو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، اگر کہیں تو اس کا ملفوظات کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 59 ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے مسائل الامام احمد، یہ امام ابو داؤد سجستانی، یہ انہوں نے لکھی ہے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے امام احمد سے سن کر. تو اس میں کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، لا تقلد دینک احدا من هؤلاء. تو تقلید نہ کر اپنے دین میں کسی ایک سے بھی، کسی ایک کی بھی، ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نہ کر. ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ فخذ بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے اور صحابہ سے آئے اس کو لے لو. اور اس کو یہ منع کرتے ہیں مقلدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی تقلید کرنا منع ہے. ہمارے پاس حوالہ موجود ہے، اور میں نے آپ کو خط میں بھی لکھا تھا کہ آپ کے محققین نے اجماع نقل کیا ہے کہ امام جو ہے وہ صحابہ کی تقلید نہیں کر سکتے. امام احمد کے اس قول کے پہلے مخالف آپ ہیں، اور اب ہم یعنی کتنے صحابہ کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں، آپ نہیں سمجھتے. ثم تابعین، پھر تابعین ہے، بعد الرجل فیہ مخیر، پھر اس کے بعد آدمی کو اختیار، صحابہ تابعین آدمی کو اختیار ہے جو جس کو پسند کر لے. مخیر، یہ جس کو ثم الرجل فیہ مخیر، پھر رجل جو آدمی جو ہے اس کو اختیار ہے کہ جس کو جس کی بات کو صحیح مان لے. مخیر نہیں، مخیر نہیں، جس کو پسند کر لے، جس کو پسند، جس کی بات کو پسند کر لے. اس کی مثلاً آپ نے ایک بات کہی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات یہ صحیح ہے، سنو آپ کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، اس بات کو بھی مان لیتا ہوں، یہ تکلیف نہیں ہے. آپ اپنی رائے سے بات کرتے ہیں اور میں اس کی اتباع کرتا ہوں. میں تو آپ کی بات میں سے مان رہا ہوں قرآن پاک کی کسی آیت کی تائید میں. کتاب کا کیا نام؟ یہ مسائل امام احمد بن حنبل، اور اس یہ 4 جو حوالے پیش کیے، یہ لفظ جو آپ نے پڑھا نا مخیر نہیں ہے، جہاں مخیر ہے غلطی صحیح کا، یہ مخیر ہے. آپ اسے دلیل پیش کریں گے مخیر کیا ہے؟ مخیر نہیں ہے، مخیر. اچھا کون سا سیکھا ہے؟ اچھا آپ درمیان میں مت بولیں، نوٹ کر لیں. اس آدمی کو اختیار مخیر ہے جو ہے اچھا یہ میرے پاس کتاب ہے، میں آپ غلط بات نہ کہیں.
یہ مجموع فتاوی ہے شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ کی، اس کی یہ جلد نمبر 20 ہے۔ یہ جو میں نے بات پیش کی تھے آپ ان کا خلاصہ سنیں۔ یہ فرماتے ہیں امام تیمیہ وَأَمَّا أَقْوَالُ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ، اور بعض اماموں کے اقوال جو ہیں کل فقہاء الاربعہ، جس طرح کے فقہاء اربعہ ہیں وغیرہم یا دوسرے ہیں، فَلَيْسَ حُجَّةً لَازِمًا، تو نہیں ہے یہ دلیل واجب ضروری، بلا اجماع، نہ اجماع ہے اتفاق المسلمین، مسلمانوں کے اتفاق کے ساتھ، بل قد ثبت عنہم، بلکہ ثابت ہو گیا ان سے، ان چاروں اماموں سے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، انہم نہن آسان تقلید، کہ بے شک انہوں نے لوگوں کو اپنی تقلید سے منع کیا ہے۔ اور اسی کتاب میں یہ صفحہ نمبر 211 20 کتاب ہے فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 20 پہلا تھا صفحہ نمبر 10، اب صفحہ نمبر 211۔ اس کا اور کس نے منع کیا ہے؟ چاروں اماموں نے، چاروں غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں ابن تیمیہ وَهَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَدْ نَهَوْا النَّاسَ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ فِي كُلِّ مَا يَقُولُونَهُ وَذَلِكَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ، اور یہ چاروں امام اللہ سے راضی ہو، انہوں نے یقیناً لوگوں کو منع کیا اپنی تقلید سے کہ جو وہ کہتے ہیں اس میں ان کی ہر بات کو مانا جائے، اور یہ ان پر واجب تھا، یہ ان پر واجب تھا، یہ ان پر واجب ہے۔ اور یہ حوالہ ہے میرے پاس ہو، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تقلید ایسی بدعت اور ایسی غلط بات ہے کہ اس کا علماء صدیوں سے رد کرتے ہیں۔ کوئی ایک عالم مستند علماء میں سے کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی اصولی قیامت تک ثابت نہیں کر سکیں گے، یہاں سے آپ اٹھ جائیں جو بھی کریں، کہ کسی نے تقلید کے جواز یا وجوب پر کتاب لکھی ہو، انگریزوں کے دور کے حوالے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسماء و رجال کے بڑے امام ہیں، یہ نظام اقتدار کے مصنف ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک عالم کا تذکرہ لکھا ہے جس کا نام ہے الامام المجتہد الحافظ عالم الاندلس ابو محمد القاسم بن محمد، یہ القرطبی البیانی ایک بڑا محدث گزرا ہے، اور اس کی جو ہے نا انتقال یہ ہوا ہے 276 ہجری میں۔ یہ کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصنف کتاب الایذاء فی الرد علی المقلدین، اس نے کتاب الایذاء لکھی ہے مقلدین پر رد کے بارے میں۔ علماء نے تقلید کے رد پر کتابیں لکھی ہیں، کسی نے بھی نہ جواز نہ اس کے وجوب پر کوئی کتاب لکھی، تو اس کے معلوم ہوتا ہے اللہ بھی منع کرتا، رسول بھی منع کرتا ہے، اجماع سے بھی معنی ثابت ہے، ائمہ اربعہ نے صحابہ نے منع کیا، ائمہ اربعہ نے منع کیا، اور اماموں نے بھی منع کیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الکنز المدفون والفلک المشحون، اس میں صفحہ نمبر 149 پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یجب ان یقال کل من انتسب الی امام، اور یہ بات ضروری ہے، واجب ہے کہ کہی جائے، یعنی وہ بات جو واجب ہے کہ کہی جائے کہ ہر آدمی جو منسوب ہو کسی امام کی طرف غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کی طرف یوالی علی ذالک، وہ محبت کرے اس بات پر، وہ یوالی علیہ اور دشمنی کرے اس وجہ سے، یعنی یہ میرا امام ہے، اس کا جو دوست ہے وہ میرا دوست، اس کا جو دشمن میرا دشمن، تو وہ مبتدع، وہ بدعتی ہے، خارج عن سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، سواء کان فی الاصول او الفروع، یا اصول کا مسئلہ ہو یا فروع کا مسئلہ، اور اصول کو جواب نہیں، عبارت کو پھر پڑھیں اس کی بات میں والذی یجب ان یقال کل من انتسب الی امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوالی علی ذلک ویعادی علیہ فهو مبتدع خارج عن السنة والجماعت سواء کان فی الاصول والفروع۔ یہ آ گئے جی میرے پاس کتاب ہے لسان المیزان، میزان الدال کی پراشا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور نقل کرتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حنفی امام سے، شرح معانی الاثار والے، مشکل الاثار والے، وہ کیا کہتے ہیں، یہ صفحہ ہے 280 اور جلد نمبر 1 ہے، کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَهَلْ يُقَلِّدُ إِلَّا عَصَا او فقال علی او غبی، یہاں پر یعنی انہوں نے کہا کہ جو تقلید کرتا ہے وہ نافرمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
میں نے جو قرآنی آیات پڑھی تھی ان کا جواب تو نہیں آیا. انہوں نے یہ کہا جب قرآن کے موافق ہو تو لے لے. جب قرآن کے موافق ہو جو پہلی عبارت پڑھی تھی تو لے لے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں موافق لیتے ہیں. یہ تو ہماری تحریر میں ہے تقریر کی. جو موافق ہے لے لیتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فقہ مفتقی قول ہے وہ قرآن و حدیث کے موافق ہم نے سے لیا ہے. ابھی جو ہے کہ بغیر دلیل کے ماننا تقلید ہے. انہوں نے پھر وہی بات کی ہے. میں نے کہہ دیا تھا کہ دلیل میں نظر نہیں کرتا مقلد. جہاں تک مجتہد کا مسئلہ ہے اس کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے. آگے صحابہ سے آگے انہوں نے عبارت یہ پیش کی تھی کہ کہا کہ تقلید نہ کرو, پھر کہا کہ صحابہ سے لے لو. پہلے کہتے ہیں تقلید نہ کرو, پھر کہتے ہیں صحابہ سے لے لو. تو صحابہ سے لینا ہی تو ان کی کیا ہوگی, تقلید ہوگی نا. ان کے لیے تقلید ہوگی جو صحابہ کے دور میں موجود تھے. ان کو کہا کہ تم صحابہ سے لے لو. جو صحابی کے دور میں موجود تھے ان کے لیے ان کی تقلید کو لازم کر دیا آپ کے حوالے سے. پھر جس کو آپ نے کہا پسند کرے اس کو اختیار کرے. اس پر آپ نے مخیر اور مخیر پر زور لگایا. ابھی بھی عقل نہیں آئی ہے. مخیر کہتے ہیں اختیار دینے والے کو, اس میں فاعل کا صیغہ ہے. یہاں ہے مخیر, سارے جو علا بیٹھے ہوئے ہو اور ایسے جو علا کہتے ہیں کہ ہم مجتہد ہیں. ہم آپ کا استعمال کریں. میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں نا کہ مخیر نہیں ہے. آپ نے جہالت والا کام نہیں ہوگا. یہ مخیر لفظ ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے. پھر آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ جس کو پسند کرے اس کی بات لے لے. یہ آپ نے والا پڑھا نا, جس کو پسند کرے اس کی بات لے. ہم نے ابو حنیفہ کو پسند کر لیا, لے لی. تمہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ آپ کے حوالے میں آیا کہ جس کو پسند کرے. آگے پھر آپ نے کہا کہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب نے منع کیا. امام صاحب کا قول سند کے ساتھ ثابت کر دے. امام صاحب نے کہا ہو کہ میری تقلید نہ کرو, میری تقلید مسائل اتحادیہ میں نہ کرو. میں ابھی لکھ کر دے دوں گا آپ سچے ہیں. سند کے ساتھ ثابت کرے. لفظ تقلید ملے کہ امام صاحب کہیں میری تقلید نہ کرو. پھر کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر بات نہ مانا. ہم تو ہر بات نہ مانے, ہر بات کسی کی قوم بھی مانتا ہے. آگے پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ حوالہ اس کا دے کہ جو انگریز کی پیداوار نہ ہو. یہی کہا نا, ابن بار انگریز کی پیداوار ہے. ابن بار کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ تقلید واجب ہے. علم و علماء کا حوالہ میں نے دیا تھا. نمبر 2 سیوطی کا میں نے حوالہ دیا تھا اقلیل کے حوالے سے. حوالہ دوں نہیں, آپ نے حوالہ دیا تھا علم و علماء میں بر کی کتاب ہے. اگر یہ آپ ثابت کر دیں کہ ابن بار کی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے, میں شکست لکھ کر دے دوں گا. جھوٹ نہ بولے. اور یہ علامہ سیوطی کا یہ کہا تھا. علامہ سیوطی نے یہ کتاب لکھی, آپ نے کہا کسی نے لکھی. ایک لیل میں لکھا ہوا ہے کہ استدل بہذا جواز تقلید العامی فی الفروع. یہ علامہ ابن سیوطی, اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس کی انگریز کی پیداوار ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں قرطبی میں لکھا ہوا ہے کہ لم یختلف, نہیں اختلاف علماء کا اس بات میں کہ ان العامۃ علیہ تقلید علماء. قرطبی بھی انگریز کی پیداوار ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ المراد بقول اللہ عز وجل فاسألوا اہل الذکر. سنیں اجماع سنیں واجمعوا علی ان الاعمى لا بد له من تقلید غیرہ. سنیں وجوب کا لفظ فاسألوا اہل الذکر کی آیت جو ہے یہ لازم قرار دیتی ہے کہ عامہ یعنی عامی آدمی کے اوپر جو ہے اجماع ہے کہ اس نے تقلید کرنی ہے. قرآن سے امام قرطبی ثابت کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں نا کہ انگریز کی پیداوار. اس کے بعد یہ پھر آپ نے کہا کہ ہر منصوب کی طرف جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے نا اس کا لسان المیزان کا, اس کا سیوطی رحمہ اللہ کا, اس نے کہا اس میں تو یہ ہے نا کہ ہر بات کو امام اپنے کی طرف منسوب کر کے غیر کے ساتھ دشمنی کرے. پورا پڑھے, غیر کے ساتھ دشمنی کرے. سیوطی کا جو حوالہ نے پیش کیا ہے, اگر غیر کے ساتھ اس کو دشمنی ہے, اپنے آپ کے امام کے ساتھ اس کو تائید حاصل ہے, تو دشمنی کرنے والے کے لیے یاد کیا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے. ہمارے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ چاروں کے چارے پر حق ہیں. یہ ہمارے جواب نہیں ہوتا. باقی لسان المیزان, باقی لسان آپ نے یہ خیانت کیا, دشمنی کرنے والی بات موجود ہے. آپ سنت سے اس کو خارج کہا کہ جو دشمنی کرے. ہم میں کوئی دشمنی نہیں کرتا. اب دیکھیے اس کے بعد آپ نے کہا کہ لسان المیزان میں مقلد جائز ہے, مقلد غبی ہے. تو مقلد جائز ہوتا ہے نا مجتہد کے مقابلے میں, تو تب بھی تو تقلید کرتا ہے نا. لسان المیزان کے مقابلے میں جو جواب دے رہا ہوں کہ مقلد جو ہے مجتہد کے مقابلے میں
جاہل ہوتا ہے اس لیے مجتہد کی تقلید کرتا ہے مجتہد کے مقابلے میں. یہ آپ کے دلائل تھے جو آپ نے قرآن مجید سے پیش کیے کہ یہ کبھی سیوطی بھی آپ کا قرآن بن گیا اور اختلاف الادارے جتنے قرآن بن گئے. اور میں نے کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ قرطبی سے پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت تقلید کو واجب کرتی ہے. روح المانی والا کہتا ہے یہ آیت تقلید کو واجب کرتی ہے. اور اسی طریقے سے آگے میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, آپ سنیں. دیکھیے قرآن نے یہاں پر یہ کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر سے مراد مستدرک کے حاکم میں صحابی کا قول نقل کر کے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد فقہا ہے, ان کی تقلید کرنی چاہیے. اسی طریقے سے تقلید یعنی اولو الامر منکم کی اتباع اطاعت اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولو الامر سے آگے مستدرک حاکم والا یہ کہتا ہے, لکھتا ہے حدیث لا کر صحابی کا قول لا کر کہ اس سے مراد اہل فقہ اور اہل علم ہے. وہ کہا ہے تقلید کا مطلب تو نہیں ہے کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اولی الامر منکم کی اتباع کرو اطاعت کرو. تقلید نہیں ہو جی تقلید آپ نے تقلید میں نے ایسا پڑھا تھا اتبعوا ما انزل الیکم, جس طرح وہاں اتبعوا ما انزل الیکم یہاں بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر سے مراد صحابی کہتا ہے کہ یہاں پر فقہا مراد ہے. مفسر کہتے ہیں ان اجماع الامت حجت, یہاں یہ کہتے ہیں وعندنا اطاعت آل الاجماع واجبۃ قطعا. یہ اجماع کی جن پر اجماع ہو چکا ہے, یعنی کون سے اجماع, یہ اولو الامر منکم, ان کی اطاعت کرنا کیا واجب ہے. یہ آگے آپ کے سامنے تفسیر کبیر بھی آ گئی ہے. یہ آگے جی اس میں آ گیا جی یہاں پر یہ ہے, یہاں بھی یہ کہتے ہیں اولو الامر سے مراد کیا ہے. مجاہد کہتے ہیں یہ کتاب کا نام ہے جناب احکام القرآن ہے للجساس. یہ کہتے ہیں کہ اولو العلم سے مراد اولو الامر سے مراد اولو الفقہ والعلم ہے. مجاہد کہتے ہیں اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرایہ وغیرہ, لیکن خود مفسر کہتے ہیں یجوز ان یکونوا جمیعا مرادین بالآیت. اس سے فقہا اور اس سے سرایہ کے امیر دونوں مراد ہیں. اور یہی کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر, یہ آیت بھی ان کو واجب کرتی ہے کہ ان کی کیا کی جائے, اتباع کی جائے. یہ احکام القرآن الجساد. لہذا میں نے قرآن کی صحت سے ثابت کر دیا کہ تقلید اولو الامر کی بھی قرآن کہتا ہے کہ کرو, اور اولو الامر سے مراد کیا ہے, اس سے مراد فقہاء کرام ہے. یہ آیت آگے آ رہی ہے. میں نے کہا تھا واتبع سبیل من اناب. اب ایک میرا استدلال سنیں, جواب دے کر. آپ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ امام صاحب کی حیثیت کو ہم مانتے ہیں, حتیٰ کہ آپ سے جو ڈبل غیر مقلد جو آپ کو مشرف کہتا ہے مسعود احمد, وہ کہتا ہے کہ میں ابو حنیفہ کو پرہیزگار تسلیم کرتا ہوں, آپ بھی پرہیزگار تسلیم کرتے ہیں, متقین تسلیم کرتے ہیں, فقہ تسلیم کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں قرآن کہتا ہے متبع سنت کی بات کو مانو, اور قرآن کہاں کہتا ہے, اتنے زور سے کہتا ہے متبع سنت کی بات کو. ٹائم نکالو دیتا, ٹائم دیکھ لو کتنا. اس میں یہ چل رہا تھا, اور یہ میں پھر وضاحت کر دوں کہ جتنے بھی انہوں نے کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں تقلید کی ممانعت کے لیے, میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ تقلید کی جس قسم کو علماء نے منع لکھا ہے اس کو ہم بھی منع سمجھتے ہیں. اور وہ تقلید یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی صریح نصوص غیر متعارضہ اور صحیح صریح ہوں, اور ان میں یہ ہے متعارض بھی کوئی نہ ہو, اور قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہوں. ایسی تقلید ہمارے تمام علماء نجائز سمجھتے ہیں. جہاں تک نفس تقلید کا تعلق ہے تو یہ انہوں نے لکھ دیا ہے, میرے سامنے روح المعانی پڑھی ہوئی, انہوں نے کہا کہ تقلید للمجتہد فاسألوا اہل الذکر سے نکلتی ہے, اور فرمایا لا فرق بین تقلید احد ائمۃ المذاہب الاربعہ. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرنا مخالف الاربعہ کا مخالف الاجماع ہے. یہ مخالفت ان چار کی تقلید کی کرنا اس طرح ہے جس طرح کہ اجماع کا مخالفت کرنا, تو گویا آپ اجماع کے مخالف ہوئے. اب میں دلیل دے رہا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ کی یہ کتاب میرے پاس پڑی ہوئی ہے طریق الجنہ, اس میں آپ نے لکھا کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ باقی ائمہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ بغض رکھنے کو, جو بغض رکھتا ہے اس کے ساتھ ہم بغض رکھتے ہیں. اس لیے رکھتے ہیں آپ کی محبت ان کے دین کی وجہ سے ہے نا, دینی محبت تھی. اب امام ابو حنیفہ اتنا دیندار آدمی ہے کہ الفضل ما شاہدت بالعقل,
دشمنی کو دے رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کا اہتمام کے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کو تم بھی پرہیز مانتے ہو، اس کی اتباع کرو۔ ہر نماز میں اللہ پاک نے اس مسئلے کو سمجھانا ہے، کہا دیکھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، صراط مستقیم کی تعین قرآن کر رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ۔ اور انعمت علیہم کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور صالحین میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی تقلید میں فاتحہ جو ہے یہ روزانہ آپ کو دعوت دیتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ جو آپ نے میری کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے تو ہم امام ابو حنیفہ یا جتنے بھی ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے امام حنیفہ کی؟ کہ امام ابو حنیفہ ہمارے ایک غالب بھائی تھے۔ یہ آپ کی کتاب ہے مجالس حکیم امت، مجالس حکیم الامت، اس میں لکھتے ہیں تھانوی صاحب کہ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے، یقینی۔ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ نے یہ آپ کی کتاب ہے قاری صاحب، جس میں آپ نے لکھا ہے غیر مقلدین سے معلومات، جس کے میں نے جواب لکھا تھا، آپ نے جواب کا جواب لکھا تھا، جواب، اور میں نے اس کا جواب لکھا تھا، پھر آپ بات نہیں گئے، آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس میں آپ نے لکھا ہے پہلا غیر مقلد، سنیں، پہلا آپ نے لکھا ہے غیر مقلد شیطان تھا، تو امام حنیفہ بھی غیر مقلد ہے۔ میں نے لکھا تھا آپ کو کہ آپ نے جو ہے امام ابو حنیفہ کا رشتہ شیطان سے جڑا ہے۔ آپ ہمیں جو مرضی کہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو ساتھی نہیں برداشت کریں گے، ہم ان کو اگر شیطان سے جوڑنا قدم پسند نہیں کریں گے۔ اور آپ نے اسی اپنے پمفلٹ میں یہ لکھا ہے کہ بغیر دلیل کے بات کو ماننا تقلید ہے، یہ 9 اکتوبر۔ اچھا، آپ نے یہ لکھا ہے کہ امام صاحب کے مفتابی اقوال مانتے ہیں، تو یہ آپ کے جو مفتیوں کے مفتابی کا اقرار کرنا جو ہے نا اقوال، ان میں بہت سے ایسے اقوال ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور آپ وہ مانتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ موقع ہوگا آپ کو بتائیں گے، اور آپ جو ہے مسائل منصوصہ میں بھی تقریر کرتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے میں آپ کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو امام سیوطی کی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ آتی ہے کہ وہ دشمنی، آپ دشمنی نہیں کرتے، شافعیوں کے ساتھ آپ نے جنگیں نہیں لڑی ہے، یہ لڑی۔ اچھا ہاں جی، ابھی لڑی۔ یہ میرے پاس معجم البلدان ہے، یاقوت الہموی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1، اور یہ بات دوسری تاریخ ابن اسیر میں بھی ہے اور کتاب میں، لیکن میں ہمارا یہ ساتھ اپنے لایا ہوں معجم البلدان کا۔ اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 209 نکالے، اس میں لکھا ہے اصفہان کے شہر کے بارے میں کہ وقت فشل خراب بھی حاضر وقت وقبل ہی فی نواریہا، اور اس شہر میں اس وقت جو خرابی واقع ہوئی اور اس سے پہلے جو خرابی واقع ہوئی فی نواریہا، اس کے ارد گرد، لکثرت الفتن والتعصب بین الشافعیۃ والحنفیۃ، فتنے اور تعصب شافعی اور حنفیوں کے درمیان کثرت ہوئی، والحروب المتصلہ بین الحزبین، دونوں جماعتوں کے درمیان جنگیں ہوئی لگاتار، فَقُلَّهَا صَارَتْ طَائِفَةٌ نَهَبَتْ مَحَلَّتَ الْأُخْرَىٰ، جب ایک گروہ غالب ہوتا تھا دوسرے کے محلے کو لوٹ لیتا تھا، وہ اس کو جلا دیتا تھا، وہ خرابہ تھا اس کو خراب کر دیتا تھا، لا يحزن فی ذلک الا مراد اللہ، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ان کے دینا تھے، وما ذالک، اور ساتھ اس کے فصل نہ تدور ہے دور سلطان، اور سلطان کا یہاں پر اختیار بھی کم ہے۔ یہ دوسری جو ہے میرے پاس کتاب، یہ بھی معجم البلدان ہے، یہ اس کی تیسری جلد ہے معجم البلدان کی، یہ جو ہے نا ویڈیو اور اس کو نوٹ کر لیں، اور اس کا یہ سب وہ کہتے ہیں 16 صفائی، 16 صفائی نہیں، یہ صفحہ نمبر 117 ہے۔ اس 117 صفحے پر لکھتا ہے رے کے شہر کے بارے میں ایران کے کہ کانا، اس میں لکھتا ہے کانا آل المدینہ کے ثلاث طوائف، مدینہ والے شہر والے، یہ رے شہر والے 3 گروہ تھے، شافیہ و منقل، شافی تھے تھوڑے، وہ حنفیہ وہ مرسل، اور حنفی تھے اور زیادہ تھے۔ یہ باتیں تاریخ تقلید کی ہے بھائی، بات تقلید کی ہے، آپ وہاں تقلید کی جنگیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا جنگیں نہیں کی، کے بات کریں، یہ جنگیں ہوئی ہیں، مخالفین کی جنگیں ہوئی، آپ وہاں کہاں سے، آپ تو وہاں سے بھیج دیں۔ اچھا یہ دیکھیں، اچھا یہ تقلید کی آپ کو آسان ہی بتائیں گے، یہ میرے پاس
تقلید کا مسئلہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا وہ کتاب و سنت کے پاس ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے امام حنیفہ کو امام پسند کر لیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اہل حدیث کے لیے یہ فخر کر دیے اے ساری دنیا کے اہل حدیثوں تمہارے لیے فخر ہے کہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا امام. یہ میرے پاس ارباب اور رائے کے یہ کنز الدقائق کی شرح ہے اور لکھنے والا ابن نجیم ملا ابن نجیم ہے. اس کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 115 پر یہ تقلید کا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس میں لکھتا ہے یہ یعنی سب رسول کا مسئلہ ہے وہ میں اس لیے پیش کرتا کہ سب یہ نے کہا کہ موضوع سے علیحدہ باتیں تو لکھتا ہے نفس المومن تمیل الی قول المخالف. مومن کا دل وہی کہتا ہے جو ہمارے مخالف ہیں اس مسئلے میں. لیکن اتباعنا للمذہب واجب ہمارے لیے ہمارے مذہب کی اتباع واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو قتل کرنا چاہیے کہ نہیں شاتم رسول کا. اس کے بارے میں مومن کا دل جو ہے وہ کہتا ہے جو مخالف کہتے ہیں شافعی کہتے ہیں یا حدیث کہتے ہیں ہمارے اوپر ہمارے مذہب کی اتباع واجب ہے. تو آپ کو مسائل منصوصہ میں تقریر کرتے ہیں نص کے خلاف تقریر کرتے ہیں. یہ میرے پاس تقریر ترمذی ہے جو ہے جناب حسین اور مدنی صاحب یہ ہے اس کے اوپر لکھا ہے شیخ العرب والعجم اور اس کو کہتے ہیں مدنی آزاد حسین احمد ٹانوی صاحب. یہ تقریر ترمذی اس میں صفحہ نمبر 399 پر ایک مقلد کا واقعہ بتاؤں کہ مقلد کیا کرتا ہے. لکھتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ 3 عالم حنفی شافعی اور حنبلی مل کر ایک مالکی کے پاس گئے. پوچھا کہ تم احسان کیوں کرتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں دلیل ان سے جا کر پوچھو. رسول اگر مجھے دلائل معلوم ہوتے تکلیف کیوں کرتا تو وہ لوگ ساکت ہو گئے. تو مقلد تو دلیل مانتا ہی نہیں دلیل کو دیکھتا ہی نہیں جاتا امام سے پوچھو. یہ میرے پاس تقریر ترمذی ہے جناب محمود حسن دیوبندی صاحب کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الحق والانصاف مسئلہ نہیں بتانا الحق والانصاف ان ترجیح لشافعی فی هذا المسئلہ. اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح حاصل ہے یہی بات حق اور انصاف ہے. ونحن مقلدون اور ہم مقلد ہیں. یجب علینا تقلید امام ابی حنیفہ ہمارے اوپر ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید واجب ہے. حق اور انصاف کو چھوڑ دیا گیا. اور اسی طرح اصول فقہ میں بھی آپ کی یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ میرے پاس یہ کتاب ہے دفاع امام ابو حنیفہ. اس کا مقدمہ لکھا ہے قاضی زاد حسینی صاحب جو ہیں انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہر مقلد کے لیے آخری دلیل مجتہد کا قول ہے. اب اگر ایک شخص امام ابو حنیفہ کا مقلد ہونے کا مدعی ہو اور ساتھ وہ امام حنیفہ کے قول کے ساتھ یا علیحدہ قرآن اور سنت کا بطور دلیل مطابق کرتا ہے تو بالفاظ دیگر اپنے امام اور علماء کے استدار پر یقین نہیں رہتا. یعنی وہ نہیں چاہتے کہ کوئی قرآن اور حدیث کی طرف کے پاس امام کا قول جو ہے یہی کافی ہے. اسی طرح اصول کہفی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آیت جو ہے ہمارے صاحب کے خلاف ہے یا اس کی تعویل کی جائے گی یا اسے منسوخ سمجھا جائے گا اس کو یا منسوخ سمجھا جائے گا یا اس کی تعویل کی جائے گی. اور اسی طرح آپ کے سامنے انشاءاللہ تقریر کے جو ہے نا اس کے نقصانات بھی رکھوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کتنے جو ہے. آپ نے جو یہ کہا کہ اولو الامر کی اتباع واجب ہے تو یہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ امام صاحب کی اتباع واجب ہے. اولو الامر یعنی اس کے بارے میں تو اجماع ہوا ہے. امام صاحب کے بارے میں تو کوئی اجماع نہیں ہوا. امام شافعی کے بارے میں اس بارے میں تو اجماع ہوا کہ کسی کی تقلید نہیں کرنی. اللہ نے منع کیا 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. رسول اللہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ کسی مخلوق کی جو اطاعت نہیں اللہ کی نافرمانی میں. اور یہ تقلید کرنا ہے کہ امام کے سارے اقوال کو اپنے اوپر لازم قرار دینا اپنی گردن میں چاہے ہار بنا کر ڈالے چاہے پٹا بنا کر جو مرضی کرے. یہ جو ہے بغاوت ہے اللہ رسول کی. کیوں کہ بہت سی قرآن پاک کی آیات یا حدیث کا انکار لازم آتا ہے. اور میں رکھوں گا اپنے سامنے انشاءاللہ ایک دو مسئلے رکھوں گا جو آپ کہتے ہیں مفتابی اور ہمارے امام کے سارے اقوال صحیح ہیں. اور اسی طرح آپ نے اس بات کو تسلیم کیا مقلد جائز ہوتا ہے اور پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے تو آپ ہمارے سامنے سارے جائز بیٹھیں گے تو آپ یہ عجیب بات ہے اپنے اوپر فتویٰ ہم آپ کو اس جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں. قاری صاحب اللہ نے آپ کو جو دیا ہے نا وہ اس کو آپ اختیار کریں اور یہ جہالت سے نکلیں. اچھا اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ کتاب ہے نصب الرایا امام ضلعی حنفی کی. یہ حنفی ہونا یہ مقلد ہونے کی دلیل نہیں ہے. اپنے کھاتے میں آپ کو نہیں ڈالنا. ان میں کوئی بھی مقلد نہیں نہ امام محمد نہ صبح نہ کوئی. یہ تقلید کرا کرتے یہ دیکھیں جلد نمبر 1 نصب الرایا کی صفحہ نمبر 219 وہ کہتے ہیں فل مقلد الزہرا مقلد جو ہے ظہول کرتا ہے غلط عبارت پڑھی فل مقلد الزہرا. اس مسئلے پورا حل کریں گے مطلب اس مسئلے تکلیف. اچھا حدیث آخر یہ ایک حدیث ہے اخرجہ مسلم اس کو امام مسلم نے روایت کیا. اس کا موضوع طرح کوئی نہیں تھا. ان ابی زبیر عن جابر
جابر سے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان نتمسح بعظم او بحر کہ ہم جو ہے استنجا کریں ہڈی کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ. واختصر شیخنا اور اختصار کیا ہمارے استاد نے علاء الدین یعنی ابن